بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہے۔ مولانا صاحب ملک کے ایک اہم سیاسی رہنما ہیں اور ان کی جماعت ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہے، لیکن انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں آج اپنے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے سلسلے میں شدید مشکلات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بلوچستان اور کے پی کا ایک بہت بڑا علاقہ سردیوں میں انتہائی سرد ہو جاتا ہے اور جنوری کے مہینے میں لوگ وہاں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں، تو جب وہاں لوگ ہی نہیں ہوں گے تو ووٹنگ کیسے ہوگی۔ دوسرا خدشہ انہوں نے سیکورٹی کا ظاہر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انہی علاقوں میں انتخابی مہم چلانا بہت مشکل ہوگا، اور خصوصاً ان کی جماعت کے لیے تو یہ ناممکن ہوگا۔ مولانا صاحب کی اس پریس کانفرنس اور ان کے خدشات کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ جب 24 اگست کو مولانا صاحب کی پارٹی کے ایک وفد نے، جس میں مولانا درویش صاحب، جلال الدین صاحب اور کامران مزار صاحب شامل تھے، اور اس نے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی قیادت میں الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کی تھی، تو اس وقت انہوں نے انتخابات کے انعقاد کو ایک عینی ضرورت قرار دیا تھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے، تو جو نئے ووٹرز ہیں، نوجوان ووٹرز ہیں، ان کو حق رائے دہی سے محروم نہ کیا جائے اور انہیں بھی فہرستوں میں شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو حلقہ بندیاں ہیں ان کی بھی سلیٹ و تشکیل کا مطالبہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی بھی صحیح فہرستیں جاری کی جائیں، اور ساتھ میں انتخابات کے صحیح انعقاد کے لیے دیانتدار آر اوز اور ڈی آر اوز کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن اس مرحلے پہ انہوں نے کسی سردی کا یا سیکورٹی کے بارے میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا۔ یقیناً وہ اپنی پارٹی کے قائد سے ہدایت لے کے گئے ہوں گے، اور خود جو وقت تھا اس میں سے بھی جو زیادہ لوگ ہیں ان کا تعلق انہی علاقوں سے تھا، اور ان علاقے کے حالات سے اور معاملات سے وہ بخوبی خبر تھے، لیکن وہاں ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔ تو اس چیز پہ خیال کرتے ہوئے میں مولانا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے آج کی، اس کے بین السطور جو ہیں ان سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مولانا صاحب ایک بہترین اور مؤثر انتخابی حکمت عملی کا آغاز کر چکے ہیں، اور وہ بھی نہایت خاموشی سے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کی جو جماعت ہے ان کو خصوصاً کے پی میں ایک سخت انتخابی مقابلے کا سامنا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک مظلوم جماعت بن چکی ہے پاکستان کی، اس کے لیڈر قید میں ہیں، اور عمومی تاثر یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے لوگ مظلوم کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی زیادہ حمایت کرتے ہیں، تو یہ تاثر ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ ہوئے تو یقینی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت جائے گی۔ ایسی صورتحال میں مولانا صاحب کو کے پی کے میں ایک سخت ترین حریف کا سامنا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے انہیں ایک اچھی اور مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے، انتخابی حکمت عملی کی۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی بلدیاتی انتخابات میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر چکی ہے، اور تقریباً آدھے کے پی کے میں ان کی بلدیاتی جو حکومتیں ہیں وہ قائم ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد کی وجہ سے اس کا گراف بھی کافی بلند ہو چکا ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی صحیح ہے کہ مولانا صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہیں۔ بلوچستان اور کے پی کے علاقے جمعیت علماء اسلام کے مضبوط گڑھ ہیں، آپ انگریزی میں ان کو اسٹرانگ ہولڈ کر سکتے ہیں ان کا، اور ان صوبوں میں وہ صرف انتخابات جیتتے بھی نہیں بلکہ اکثر ان کی پارٹی حکومت میں بھی شامل ہوتی ہے، اور انہی علاقوں میں جن میں شدید سردی، جنوری میں شدید سردی ہوتی ہے، اور خزدار، کلات، مستونگ، کوئٹہ، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، زوب، لورلائی، زیارت، یہ سب ٹھنڈے علاقے ہیں، اور یہاں سردیوں میں ٹمپریچر -10 سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، تو اور لوگ بھی کافی بڑی تعداد میں نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ تو یہ مولانا صاحب کا خدشہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح جو کے پی کا علاقہ ہے وزیرستان، اور جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، یا جو شمالی کے پی کے ہے، اس میں سماعت ہے، ایبٹ آباد ہے، یہ جو ہزارہ ہے، یہ علاقے کافی ٹھنڈے ہیں، اور یہاں پہ بھی برف باری ہوتی رہتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہاں پہ ووٹروں کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ بھی مولانا صاحب کا کہنا درست ہے۔ ابھی حال ہی میں
مصون کے علاقے میں جمعیت کے ایک اہم رہنما پر خودکش حملہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام پہ ایک خونریز حملہ ہوا. اس کے ساتھ جمعیت کے جو کئی رہنما ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا. جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری پر مصون میں خودکش حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہے لیکن کئی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. اسی طرح خود مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3-4 سے زیادہ خودکش حملے ہو چکے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. اور اب جو صورتحال ہے وہ بھی یقینی بات ہے ان کے لیے بہت خطرناک ہے. بلوچستان اور KPK میں حالات بہت مخدوش ہیں. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس حکمت عملی کو اختیار کیا ہے اس میں مظلومیت اور مذہب ان دونوں کا عنصر شامل ہے. اگر وہ اپنے ووٹروں تک اس حکمت عملی کو مؤثر انداز میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یقینی بات ہے کہ ان دونوں علاقے میں انہیں ایک بہت بڑی فتح نصیب ہو سکتی ہے. اور جو ان کے ووٹر ہیں جو ان کے ہمدرد ہیں وہ شدید سردی میں بھی 1-2 دن کے لیے واپس اپنے علاقوں میں جا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں مولانا صاحب کے حق میں. اور مولانا صاحب کی پارٹی ملک میں ایک مرتبہ پھر بہت اہم سیاسی طاقت بن کر ابھر سکتی ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی انہیں اسی جو حکمت عملی ہے اس بنیاد پر کافی انہیں سپورٹ مل سکتی ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں انہوں نے اس سے جو اپنی خاموش جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز انہوں نے فیصل آباد سے کیا اور ایک مؤثر حکمت عملی سے کیا. میری رائے میں یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنی مخالف سیاسی قوتوں کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو ان کی پارٹی کو اور تمام پاکستانیوں کو ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو ایک مستحکم اور مؤثر اور ایک شفاف جمہوری حکومت نصیب ہو تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.